حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بکری کی 7 چیزیں مکروہ قرار دیتے تھے، ناپسند فرماتے تھے۔ نمبر 1 پتا، یعنی جگر کے نیچے جو چھوٹی تھیلی ہوتی ہے جس میں کڑوا زرد پانی جمع ہوتا ہے اسے پتا کہتے ہیں۔ نمبر 2 مثانہ، یعنی پیشاب جمع ہونے کی جگہ۔ نمبر 3 نر کی شرمگاہ۔ نمبر 4 مادہ کی شرمگاہ۔ نمبر 5 خصیتین، جسے ہم عرف عام میں کپوروں سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 6 غدود، یعنی جانور کی گردن، حلق، چربی میں سرخ مٹیالے رنگ کی گٹھلیاں ہوتی ہیں، انہیں غدود کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 7 بہتا خون۔ تو یہ 7 چیزیں حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان 7 چیزوں پر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 7 چیزیں وہ ہیں کہ جو یا تو نجاست کے مقام ہے یا جو نجاست سے متصل مقامات ہے، اور اسی وجہ سے ان چیزوں کو انسانی فطرت ناپسند کرتی ہے۔ تو ان 7 اعضاء کو بنیاد بنا کر علماء اسلام نے دیگر ان اعضاء کو بھی منع فرمایا ہے کہ جن سے انسانی طبیعت کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ اعضاء کون کون سے ہیں، اس بارے میں امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رگوں کا خون، دل، تلی، جگر کا خون، حرام مغز، گردن کے 2 پٹھے جو شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں، گوشت کا وہ خون جو ذبح کے بعد گوشت سے خارج ہوتا ہے، اسی طرح نطفہ، اگرچہ وہ نطفہ خون یا گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہو یا پورا جانور بن گیا ہو لیکن مردہ نکلا ہو یا بے ذبح مر گیا ہو، اسی طرح ناک کی رطوبت کے جو بھیڑ میں بکثرت پائی جاتی ہے، اسی طرح گوبر مینگنی کے خارج ہونے کے مقامات، اسی طرح آتے، اسی طرح مادہ کے پیٹ سے نکلنے والا مردہ بچہ اور اوجھڑی۔ تو اس مقام پر امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ان تمام اعضاء کو ناجائز قرار فرمایا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا کھانا جائز نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ فی زمانہ اوجھڑی کے مسئلے میں بعض جید علماء اسلام حرج اور ابتلاء عام کی وجہ سے حکم جواز دیتے ہیں، لہذا اگر کوئی شخص ان جید علماء اسلام کے کوڈ کو اختیار کرتے ہوئے اوجھڑی کھانے کو جائز سمجھتا ہو تو اب اس قسم کے افراد پر طعن و تشنیع کرنا درست نہیں۔